الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ہم نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ آج ہماری اس کورس کی تیسری کلاس ہے۔ سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص، اس کا ترجمہ اور مختصر اس کی تشریح آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ سورہ فاتحہ کی قرأت سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھنا مسنون ہے۔ یاد رکھیے کہ قرآن مجید کی جب بھی ہم نے تلاوت کرنی ہے، قرأت کرنی ہے، تو اس سے پہلے تعوذ ضرور پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے کہ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، کہ جب بھی تم قرآن کی تلاوت کرو تو اس سے پہلے شیطان مردود سے اللہ کی پناہ حاصل کر لو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ تعوذ ہم عام طور پر پڑھتے ہیں، لیکن نماز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص طور پر جو تعوذ ثابت ہے وہ اس کے علاوہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ تعوذ ہے کیا؟ تعوذ اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کرنا ہے شیطان مردود سے، اس لیے کہ شیطان ہمارا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم اس کو اپنا دشمن سمجھو، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک حقیقت ہمیں معلوم ہے کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگ رکھی ہے انسانوں کو گمراہ کرنے کی۔ وہ ہمیں بہلاتا پھسلاتا بھی ہے، ہمیں ورگلاتا بھی ہے، گناہ پر ہمیں ابھارتا بھی ہے، گناہوں کو ہمارے لیے مزین کر کے بھی ہمیں دکھاتا ہے، نیکی کرنے سے ہمیں روکتا ہے، گناہ کرنے پر ہمیں اکساتا ہے۔ یہ سارے کام وہ کرتا ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی پناہ کی اشد ضرورت ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل نہ کریں تو یہ شیطان تو ہمارے اوپر حملہ آور ہونے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اس کی تو پوری کوشش ہے کہ جس طرح اسے جنت سے نکالا گیا ہے تو اولاد آدم کسی طرح جنت میں نہ جانے پائے۔ تو اس لیے جب نماز میں ہم کھڑے ہوتے ہیں تو شیطان جو ہے نا وہ آ جاتا ہے اور ہماری نماز جو ہے وہ خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح جب ہم قرآن کی تلاوت کرنے لگتے ہیں تو تب بھی وہ بیچ میں آ کر قرآن فہمی میں رکاوٹ ڈالتا ہے۔ تو اس لیے حکم دیا گیا ہے کہ جب قرآن کی تلاوت کرنی ہے تو اس سے پہلے شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کر لینی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی پناہ میں ہم آ جائیں گے تو پھر شیطان ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پناہ دے دی ہے۔ اس تعوذ کا ترجمہ ذرا سماعت فرما لیجئے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم، میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں، وہ اللہ جو سب کچھ سننے والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی دو صفات کا ذکر ہے، ایک سمع اور ایک علم۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تمام دیگر صفات کی طرح یہ صفات کمال ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا سننا ہمارے سننے کی طرح ناقص نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کمال درجے کا سننے والا ہے۔ ہمیں محدود آواز صرف سنائی دیتی ہے، اگر بہت تیز آواز ہو تب بھی ہمیں سمجھ نہیں آتی، بہت آہستہ آواز ہو تب بھی ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے۔ اگر ایک وقت میں 2-4 لوگ اکٹھے بولیں تو ہمیں پھر بھی سمجھ نہیں آئے گی، ہم کہیں گے کہ باری باری بات کرو پھر مجھے سمجھ آئے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ نہیں ہے، ساری کائنات کے لوگ اللہ تعالیٰ کو ایک ہی وقت پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی پکار سنتا ہے۔ اس کے لیے قریب دور کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کے لیے آواز کا اونچا ہونا آہستہ ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ وہ تو پتھر پر چلنے والی جو کیڑی ہوتی ہے اس کے قدموں کی آہٹ کو بھی سنتا ہے۔ اور جہاں تک اس کے علم کا تعلق ہے، وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، کوئی چیز اس سے مخفی نہیں ہے کائنات میں۔ تو ہم اللہ کی پناہ حاصل کرتے ہیں اسے اس کی دو صفات کا واسطہ دے کر کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں جو سننے والا بھی ہے اور سب کچھ جاننے والا بھی ہے۔ من الشیطان الرجیم،
اس شیطان سے جو مردود ہے، یعنی راندہ درگاہ ہے، اللہ کی پھٹکار ہے جس پر۔ کے بعد 3 لفظ ہیں، شیطان سے پناہ مانگی گئی ہے، اور ساتھ اس کے 3 لفظ ہیں، من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ حمز جو ہے، حمز یہ چھونے کو کہتے ہیں۔ شیطان کیا کرتا ہے کہ چھو کر انسان کو پریشان کرتا ہے، انسان کو مرگی کا دورہ پڑ سکتا ہے، اس قسم کی کوئی اور مسائل انسان کو جو ہے نا وہ درپیش آ سکتے ہیں، تو چھو کر شیطان انسانوں پر حملہ کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سود کا جہاں پر ذکر کیا ہے، فرمایا کہ قیامت والے دن سود کھانے والے ایسے ہوں گے یتخبطہ الشیطان من المس، کہ جیسے کسی شخص کو شیطان نے چھو کر خبتی بنا دیا ہو، پاگل بنا دیا ہو۔ تو شیطان چھو کر بھی انسانوں کے اوپر وار کرتا ہے، تو اس لیے اس کے چھونے سے یہاں پر پناہ مانگی گئی ہے۔ نفخ جو ہے، نون فا خا، اس کا معنی ہوتا ہے پھونک مارنا۔ اس سے مراد جو راوی حدیث ہیں انہوں نے تکبر بتایا ہے کہ شیطان کا تکبر اس سے مراد ہے۔ شیطان چونکہ متکبر ہے، اسی تکبر کی وجہ سے ہی تو اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا، تو اس کے تکبر سے پناہ مانگی گئی ہے۔ نفث جو ہے، اس کا معنی تھتکار ہوتا ہے، یعنی تھو تھو کرنا، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں تھتکارنا۔ راوی حدیث جو اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں وہ اس کا مفہوم بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد شاعری ہے، بیہودہ قسم کے ننگے جو اشعار ہوتے ہیں وہ مراد ہیں اس سے۔ تو یہ سب کچھ شیطانی ہتھ کنڈے، شیطانی چالیں جس قسم کی بھی ہوں، ان 3 الفاظ کے ذریعے سے شیطان کی ہر چال اور اس کے ہر وسوسے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کر لی گئی ہے۔ تو یہ تعوذ ہے۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ تو حاصل کر لیں تعوذ کے ذریعے سے، لیکن ہمیں اس وقت تک شیطان سے چھٹکارا نہیں ملے گا جب تک ہم حقیقی اور عملی طور پر بھی شیطان کی دشمنی اختیار نہیں کریں گے۔ ہم اعوذ باللہ تو پڑھتے رہیں، زبان سے کہتے رہیں کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے، لیکن عملی طور پر ہم شیطان کے پجاری بنے رہیں، شیطان کو راضی کرنے والے کام کریں، اس کے پیچھے چلیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، تم نے شیطان کے پیچھے نہیں چلنا۔ جتنا ضروری ہمارے لیے زبان سے شیطان کی پناہ مانگنا ہے، اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ عملی طور پر بھی ہم شیطان کی مخالفت کریں، اس کے نقش قدم پر نہ چلیں۔ مثال کے طور پر حدیث میں آتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے تم نے کھانا ہے، بائیں ہاتھ سے نہیں کھانا، اس لیے کہ بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے۔ تو اب ہم نے اس کی مخالفت کرنی ہے، اعوذ باللہ بھی پڑھنی ہے، تعوذ بھی پڑھنا ہے، اور ساتھ ساتھ عملی طور پر بھی ہم نے شیطان کی مخالفت کرنی ہے، اس کے پیچھے نہیں چلنا تاکہ وہ مزید ہمارے اوپر اپنے وار کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ تعوذ کے بعد سورہ فاتحہ سے پہلے ہم نے تسمیہ پڑھنا ہے، اور صحیح قول کے مطابق یہ جو تسمیہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سورہ فاتحہ کی آیت ہے، اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے بارے میں فرمایا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، کہ اے نبی ہم نے آپ کو ایسی 7 آیات عطا فرمائی ہیں جو بار بار تلاوت ہوتی ہیں۔ تو سورہ فاتحہ کی 7 آیات اسی وقت بنتی ہیں جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بطور آیت اس میں شامل کیا جائے، اس کے بغیر تو 7 آیتیں پوری ہوتی نہیں ہیں۔ بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، اس میں شروع میں محذوف ہے ایک جملہ کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ، یعنی کسی بھی کام سے پہلے جب بسم اللہ پڑھی جاتی ہے تو یہی چیز مراد ہوتی ہے، یعنی کھانے سے پہلے میں بسم اللہ پڑھنے لگا ہوں، ہاں جی، تلاوت کرنے سے پہلے، مسجد میں داخل ہونے سے پہلے، جس کام سے پہلے بھی بسم اللہ انسان پڑھتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ میں یہ کام جو شروع کرنے لگا ہوں میری ابتدا اللہ کے نام کے ساتھ ہے۔ تو اللہ کا نام برکت والا ہے، جس کام کے شروع میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے اس میں برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نام کے ساتھ میں شروع کرتا ہوں، وہ اللہ جو بے حد مہربان ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الرحمن اور الرحیم یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، دونوں کا جو مادہ ہے نا را حا میم ہے،
دونوں کا معنی ملتا جلتا ہے، اس کے باوجود علماء نے ان دونوں ناموں میں مختلف فرق جو ہے نا وہ بتائے ہیں کہ الرحمن اس کا معنی بھی رحم کرنے والا ہے، الرحیم کا مطلب بھی مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، لیکن ان دونوں ناموں میں فرق کیا ہے؟ تو کئی فرق علماء نے بیان فرمائے ہیں، لیکن سب سے بہترین جو فرق معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ عربی زبان میں جو صیغے ہوتے ہیں نا، ہر صیغے کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں۔ تو یہ جو رحمان ہے نا، رحمان یہ فعلان کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے۔ اس صیغے میں فعلان کے وزن پر جو صیغہ آتا ہے اس میں معنی کی وسعت اور کثرت پائی جاتی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ بے حد مہربان ہے، اتنا مہربان ہے کہ اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کے مہربان ہونے کی وسعت کی طرف اشارہ ہے۔ جہاں تک تعلق ہے نا رحیم کا، یہ فعیل کے وزن پر ہے، اور فعیل کے وزن کا یہ خاصہ ہے کہ اس میں معنی کا دوام اور لزوم پایا جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جو معنی اس کے اندر موجود ہے وہ ہمیشہ اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، لازم ہے اس کے ساتھ۔ یعنی اللہ تعالیٰ مہربان ہے، ہمیشہ سے مہربان ہے اور ہمیشہ مہربان رہنے والا ہے۔ یہ جو صفت ہے نا اس کی مہربانی والی، یہ کبھی اس سے جدا نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ تو اس طریقے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ الرحمن اور الرحیم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی یہ جو دو صفات ہیں، اصل میں ایک ہی صفت ہے، تو جہاں رحمان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی اس صفت کی وسعت کا اندازہ ہوتا ہے، وہیں الرحیم کے اندر اللہ تعالیٰ کی اس صفت کے لزوم اور دوام کا فائدہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے، اس کی جو مہربانی ہے وہ بڑی وسیع بھی ہے، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے اوپر رحم کرنے والا ہے۔ اگر اس کی مہربانی اپنی مخلوق پر نہ ہو تو مخلوق تو زندہ ہی نہیں رہ سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بغیر کیسے اس کو جو ہے وہ بقا ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد ہم سورہ فاتحہ کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ فاتحہ قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت ہے، اس کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ اس سورت کے کئی نام بھی ہیں، جن میں سے ایک نام ابھی السبع المثانی آپ نے سماعت فرمایا قرآنی آیت کی روشنی میں۔ اس کا ایک نام ام الکتاب بھی ہے، ام القرآن بھی ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں یہ نام بیان فرمائے ہیں۔ سورہ فاتحہ کا ایک نام سورۃ الشفا بھی ہے، سورۃ الرقیہ بھی ہے، اس لیے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ ایک شخص کو دم کیا تھا سورہ فاتحہ کا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا یاب فرما دیا تھا۔ تو یہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ دم کرنے کے لیے بھی بہترین سورت ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورہ رقیہ بھی ہے۔ رقیہ عربی میں دم کو کہتے ہیں۔ سورہ فاتحہ اللہ تعالیٰ کی حمد سے شروع ہوتی ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے۔ سب سے پہلا لفظ جو ہے وہ الحمد ہے، تعریف۔ حمد سے مراد وہ تعریف ہوتی ہے جو کسی خوبی کی وجہ سے کسی کی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو تمام خوبیوں کا مالک ہے، تمام صفات کمال کا مالک ہے، تو اس لیے وہ تعریف کا مستحق ہے۔ الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے۔ کیا مطلب؟ کہ تعریف کا مستحق اصل میں وہی ہے۔ اگر اس کی مخلوق میں سے بھی کسی کی تعریف کی جاتی ہے نا، تو وہ دراصل اللہ تعالیٰ کی تعریف ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ خوبی جس کی وجہ سے اس کی مخلوق کی تعریف کی جا رہی ہے، وہ خوبی اللہ کی طرف سے ہی تو اس مخلوق کو عطا کی گئی ہے، تو اس لیے وہ تعریف اس مخلوق کی نہیں ہے، دراصل وہ تعریف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو اس لیے الحمدللہ کا مطلب یہ ہے کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، تعریفوں کا اصل جو حقدار ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ یہ الحمدللہ جو ہے یہ بڑا عظیم کلمہ ہے، اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے۔ حدیث میں آتا ہے والحمدللہ تملأ المیزان،
یہ جو الحمدللہ کا کلمہ ہے یہ میزان کو بھر دیتا ہے، یعنی وہ میزان، وہ ترازو جس میں نیکیوں کو تولا جانا ہے نا قیامت کے دن، جب ایک مسلمان الحمدللہ کہتا ہے تو یہ اتنا وزنی کلمہ ہے کہ یہ میزان کو بھر دیتا ہے نیکیوں کے ساتھ. تو اس لیے کثرت کے ساتھ اس ذکر کا انسان کو وظیفہ کرنا چاہیے الحمدللہ. اور حدیث مبارکہ میں الحمدللہ کو افضل دعا کہا گیا ہے. حدیث میں آتا ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمدللہ، سب سے زیادہ فضیلت والا جو ذکر ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے زیادہ جو فضیلت والی دعا ہے وہ الحمدللہ ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ الحمدللہ دعا کیسے ہے؟ الحمدللہ میں تو بندے نے اللہ کی تعریف کی ہے، اللہ سے تو کچھ مانگا ہی نہیں ہے، تو یہ بہترین دعا کیسے ہو گئی؟ تو دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، یہ بھی ایک دعا ہے. وہ کیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں تمہیں مزید عطا فرماؤں گا. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب بندہ الحمدللہ کہہ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہوتا ہے مزید اللہ تعالیٰ کی عطا اور اس کی عنایات کی. وہ زبان سے نہ بھی مانگے تو شکر بذات خود ایک دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شکر کی وجہ سے بندے کی نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہے. تو اس لیے اس کو بہترین دعا کہا گیا ہے. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. تمام جہانوں کا رب، کون سے جہان؟ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جہان تو ایک ہی ہے. عالم جو ہے، عالم جہان، اس دنیا میں بہت سارے جہان ہیں. اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں ہر مخلوق کا ایک اپنا جہان ہے. عالم انس، انسانوں کا جہان، عالم جن، جنوں کا جہان، عالم نبات، پودوں کا جہان، عالم حیوانات، جانوروں کا جہان، عالم ارض، زمین کا جہان، عالم سما، آسمان کا جہان. اور پھر ایک ایک جو اللہ کی مخلوق ہے اس کے آگے سے، اس کی کتنی کتنی آگے سے قسمیں ہیں. ہم ایک اگر جانور کو لیتے ہیں، اس جانور کی آگے سے کتنی قسمیں ہیں. کیڑا ہے نا، کیڑا، اس کیڑے کی کتنی زیادہ آگے سے قسمیں ہیں. پانی کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، جانور ہیں، ان کی ان گنت بے شمار جو ہے نا وہ اقسام ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کے کتنے ہی زیادہ جہان ہیں اس مخلوق کے اندر. تو جتنے بھی جہان ہیں اللہ تعالیٰ سب جہانوں کا رب ہے. رب کیا ہوتا ہے؟ رب کے عربی میں 3 معنی ہوتے ہیں. ایک معنی ہوتا ہے وہ سردار جس کی اطاعت کی جائے، جس کی بات مانی جائے. دوسرا معنی ہوتا ہے مالک. تیسرا معنی ہوتا ہے پرورش کرنے والا. تو یہ تینوں معنی اللہ تعالیٰ میں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا مالک بھی ہے، اس کے علاوہ کوئی ایک ذرے کا بھی مالک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ پرورش کرنے والا ہے، ہر چیز کو ابتدا سے انتہا تک پہنچانے والا ہے. دیکھیں، ہم زمین میں ایک مثال کے طور پر آم کی گٹلی ڈالتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس گٹلی کی پرورش کرتا ہے، اس سے پودا نکلتا ہے چھوٹا سا، وہ بڑھتا 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 درخت بن جاتا ہے، اس پر پھر اس جیسے آم لگ جاتے ہیں، پھل لگتا ہے. تو یہ ساری یہ پرورش ہے، یعنی ایک گٹلی سے درخت بننے کا سفر اور اس درخت کے اوپر پھل لگنے کا جو سفر ہے، یہ ساری پرورش ہے. تو اللہ تعالیٰ کرتا ہے یہ. اسی طرح انسان ہے، جب پیدا ہوتا ہے تو وہ چھوٹا سا بچہ تھا، پھر وہ بڑھتا بڑھتا اللہ تعالیٰ اس کی پرورش کرتا ہے، اس کو جوان کرتا ہے، پھر لڑکا پن آتا ہے، پھر بڑھاپا آتا ہے. یہ پرورش ہے جو اللہ تعالیٰ کرتا ہے. تو کائنات کی ہر چیز کی پرورش اللہ تعالیٰ کر رہا ہے. اس لیے رب کا ایک ترجمہ ہم پروردگار عام طور پر کر دیتے ہیں. تیسرے معنی میں اگر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ سردار ہے جس کی اطاعت کی جاتی ہے، اور اطاعت کا جو حقدار ہے وہ اصل میں اللہ تعالیٰ ہی ہے. اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی اطاعت کی جاتی ہے تو وہ بھی اللہ کی وجہ سے کی جاتی ہے. مثال کے طور پر ہم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں تو اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے. تو ان سارے معنوں کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ رب ہے. تو جب ہم کہتے ہیں
الحمدللہ رب العالمین، تو ہم اس بات کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں کہ تعریف کے لائق تو صرف ایک اللہ ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، تمام جہانوں کا مالک ہے، تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ یہ عقیدہ توحید کا اقرار ہے دراصل۔ اس کے بعد الرحمن الرحیم، بے حد مہربان، نہایت رحم کرنے والا۔ ان دونوں اللہ تعالیٰ کی صفات پر ہم پیچھے بسم اللہ کی تشریح میں بات کر رہے ہیں۔ مالک یوم الدین، اللہ مالک ہے روز جزا کا، بدلے کے دن کا۔ اللہ تعالیٰ دنیا کا بھی مالک ہے، لیکن خاص طور پر ذکر فرمایا کہ اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ قیامت کے دن کو بدلے کا دن اس لیے کہتے ہیں کہ اس دن انسانوں کو، جنوں کو، ان کے اعمال کا جو وہ دنیا میں کرتے رہے ہیں اس کا بدلہ ملنا ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہوگا۔ دنیا میں بھی اصل میں تو ملکیت اللہ ہی کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا میں لوگوں کو عارضی طور پر مختلف چیزوں کا مالک بنا رکھا ہے، لیکن قیامت والے دن ساری کی ساری ملکیت اور ساری کی ساری بادشاہت وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگی۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، فرمایا کہ اس دن کوئی شخص کسی دوسرے کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا، اور اس دن فیصلہ اور حکم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اعلان فرمائے گا کہ دنیا میں جو بادشاہ تھے، جو جبار تھے، لوگوں پر ظلم کرنے والے، وہ آج کہاں ہیں؟ تو سب خاموش ہو جائیں گے، کسی کو بولنے کی ہمت اور جرت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا لمن الملک اليوم، بادشاہو، دنیا میں بادشاہی کرنے والوں مجھے بتاؤ کہ آج کس کی بادشاہی ہے؟ کوئی آگے سے جواب نہیں آئے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ خود فرمائے گا للہ الواحد القہار، آج بادشاہی جو ہے وہ اللہ زبردست کے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مالک ہے روز جزا کا، وہ اپنے ارادے اور اپنی مشیت اور اپنی مرضی کے مطابق لوگوں کو انصاف کے ساتھ اس دن لوگوں کے اعمال کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ اس کے اوپر کسی کا زور نہیں چلے گا، کوئی ایسا نہیں کہ زبردستی اس سے کوئی کام کروا سکے۔ کوئی شخص جہنم میں جانے کا مستحق ہو تو اللہ تعالیٰ سے زبردستی فیصلہ تبدیل کوئی کروا لے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اکیلا روز جزا کا مالک ہے۔ وہ جس کو چاہے گا جنت میں بھیجے گا، وہ جس کو چاہے گا جہنم میں بھیجے گا، اس لیے کہ روز جزا کا مالک وہ ہے۔ اس میں آخرت کی تیاری کی ہمیں جو ہے وہ تنبیہ کی گئی ہے۔ یہ آیت پڑھ کر ہمیں آخرت کے دن کو یاد کرنا چاہیے اور اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ اس میں آپ نے ترجمے میں غور کیا، ہی پر غور کیا آپ نے، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ تیرے علاوہ کسی کی ہم عبادت بھی نہیں کرتے اور تیرے علاوہ کسی سے مدد بھی نہیں مانگتے۔ یہ توحید ہے جس کو توحید الوہیت کہتے ہیں۔ جب ہم کلمہ شہادت پڑھ کے مسلمان ہوتے ہیں نا، تو ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ توحید ہے۔ تو اسی توحید کا اقرار سورہ فاتحہ کی اس آیت میں کیا جا رہا ہے کہ اے اللہ، تیرے علاوہ کسی کو معبود بھی نہیں سمجھتے اور تیرے علاوہ کسی کی عبادت بھی نہیں کرتے، صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اب آگے تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ حالانکہ مدد مانگنا یہ بھی عبادت ہے، دعا کرنا غیبی طور پر یہ بھی عبادت ہے۔ حدیث میں آتا ہے الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی تو اصل میں عبادت ہے۔ تو پھر الگ سے کیوں ذکر کیا؟ اس
اس کی اہمیت کے پیش نظر کہ عبادت کی ہر قسم، عبادت کی بہت ساری قسمیں ہیں، ان قسموں میں سے ایک قسم مدد مانگنا بھی ہے، تو اس خاص قسم کو الگ سے ساتھ ذکر کر دیا کہ ہم عبادت بھی اللہ تیری ہی کرتے ہیں اور مدد بھی صرف تجھ ہی سے مانگتے ہیں، تیرے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، کہ تم نے جب بھی سوال کرنا ہو تو صرف اللہ سے سوال کرنا ہے، اور جب بھی مدد مانگنی ہو تو صرف اللہ ہی سے مدد مانگنی ہے۔